خان صاحب سے کوئی محبت نہیں ہے عمران خان صاحب سے، لیکن اگر ان کو الیکشن جیتا ہے تو پھر ان کا حق ہے۔ اگر 18 میں وہ نہیں جیت رہے تھے تو ان کا حق نہیں تھا، لیکن 24 میں وہ جیتے تھے تو ان کا حق ہے۔ آپ لوگوں کو آواز اٹھانی پڑے گی کہ حکومت کو قانون کے مطابق چلنا پڑے گا۔ پاکستان کا فیصلہ جب تک پاکستان کے عوام نہیں کریں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ نمبر 2 پاکستان ہے، 40 بچے ہمارے یہاں فوت ہو جاتے ہیں 28 دن سے پہلے، اور یہ حکومت ہم سے 40% ٹیکس لیتی ہے۔ یہ حکومت آ کے ہم کو بتا رہی ہے کہ ہم آئین میں یہ کر رہے ہیں، ہم انصاف اچھا کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، اور 40 بچے 28 دن میں مر جاتے ہیں۔ تم شرم کرو، تم دنیا کے 2 نمبر خراب ہو۔ یہ تم کو کرنے کا کام ہے۔ 75 سال بعد آج ہم نے پاکستان کو بھوک سے آزاد نہیں کیا۔ 75 سال بعد آج ہم نے اپنے لوگوں کو جہالت سے آزاد نہیں کیا۔ 75 سال بعد آج ہم پاکستانیوں کو پیاس سے آزاد نہیں کر سکتے۔ یہ حکومت ہمارے کس کام کی ہے؟ کس چیز کا ٹیکس لیتے ہیں یہ ہم سے؟ کس چیز کا ہم کے اوپر برڈن ڈالتے ہیں؟ اور میں اب آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں آخری میں، اب اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کیا یہ حکومت، یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ کیا یہ حکومت، اور معذرت کے ساتھ میں یہ صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پی ٹی آئی کی بھی بات کر رہا ہوں، کہ کیا یہ حکومت کے کسی سیاستدان نے عوام کی بات کی ہے کہ عوام کی فلاح کس طرح کرنی چاہیے، کہ مہنگائی سے کم کس طرح کرنی چاہیے، یا مہنگائی کا توڑ کس طرح نکالیں گے، یا یہاں پہ 40% پاکستانی اگر وہ ہے غربت کے نیچے ہے، 10 کروڑ 50 لاکھ پاکستانی غربت کے نیچے ہے، تو اس کی غربت کے مسائل کس طرح حل کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی ایوان میں، چاہے وہ کے پی کی اسمبلی ہو، سندھ کی اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو، یا پنجاب کی اسمبلی ہو، کیا یہ بات کرتے ہیں یہ لوگ؟ کیا یہ آپس میں بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح ملک کو بہتر کریں گے؟ نہیں سوچتے۔ وہ صرف اپنا سوچتے ہیں کہ میری بیٹی کچھ بن جائے، میرا بیٹا کچھ بن جائے، میں یہاں سے نکل جاؤں، میں یہ کر لوں۔ یہ پاکستان نہیں چل سکتا اگر صرف یہ 4 اشرافیہ کے خاندان پاکستان کو چلائیں گے۔ پاکستان کے اندر اب ایک سیاسی تبدیلی لانی پڑے گی، جس میں ہر مرتبہ عوام جو ہے وہ پاکستان کو فیصلہ پاکستان کا کرے گا۔ ہر مرتبہ عوام فیصلہ پاکستان کا کرے گا۔ پاکستان کا فیصلہ جب تک پاکستان کے عوام نہیں کریں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ چاہے وہ، مجھے خان صاحب سے کوئی محبت نہیں ہے عمران خان صاحب سے، لیکن اگر ان کو الیکشن جیتا ہے تو پھر ان کا حق ہے۔ اگر 18 میں وہ نہیں جیت رہے تھے تو ان کا حق نہیں تھا، لیکن 24 میں وہ جیتے تھے تو ان کا حق ہے۔ اور 2 مرتبہ غلطی کرنے سے غلطی ٹھیک نہیں ہوتی۔ 2 wrongs don't make a right۔ ہم کو، اور خاص طور پہ آپ لوگوں کو، وکلا حضرات کو، جو کہ سارا دن قانون کا پڑھتے ہیں، قانون پہ عمل کرتے ہیں، قانون کا کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کو آواز اٹھانی پڑے گی کہ حکومت کو قانون کے مطابق چلنا پڑے گا، انصاف کے مطابق چلنا پڑے گا، اور الیکشنز کو بھی قوانین کے مطابق کرنا پڑے گا۔ شکریہ۔ 70% پاکستانی 10 سال کے بچے کسی زبان میں نہیں پڑھ سکتے 2 جملے، چاہے وہ اردو میں پڑھتے ہوں یا سندھی میں پڑھتے ہوں، جس زبان میں ان کو پڑھایا گیا ہے اس میں 10 سال کے 78% بچے 2 جملے نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہ جس صوبے میں ہم بیٹھے ہیں، سندھ، یہ پاکستان میں سب سے ابتر حالت میں ہے۔ آزاد کشمیر سب سے اچھا ہے اور سب سے برا سندھ ہے۔ یہاں پہ 70% 5ویں جماعت کا بچہ دوسری جماعت کا میتھ کا کوسچن نہیں کر سکتا، ڈویژن کا کوسچن نہیں کر سکتا۔ یہ 1500 ارب روپے ہماری صوبائی حکومتیں خرچ کرتی ہیں تعلیم کے اوپر، تعلیم نہیں دے سکتے۔ جب آپ تعلیم نہیں دے پا رہے بچوں کو، اور بچوں کو آپ جہالت کے اندر رکھ رہے ہیں، تو یہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ صوبوں کا حکومت کا کیا کام ہوتا ہے؟ تعلیم دینا، صحت دینا، لا اینڈ آرڈر دینا، اور روڈ رستے دینا۔ 42% پاکستانی بہنیں ہماری جو زچگی کی عمر کی ہوتی ہیں، ان کو آئرن ڈیفیشنسی ہے، ان کا بچہ لو برتھ ویٹ پہ پیدا ہوتا ہے، وہ اسٹنٹڈ ہو جاتا ہے۔ 58% پاکستانی بچہ یا اسٹنٹڈ ہے یا ویسٹڈ ہے تو مینٹلی پیچھے رہ گیا ہے۔ جتنے بچے، اب یہ نمبر سن لیجئے آپ ہیلتھ کے بارے میں، کہ نیو نیٹل موٹیلٹی جس کو کہتے ہیں، کہ پہلے 28 دن کے اندر کتنے بچے زندہ رہتے ہیں، تو دنیا میں سب سے خراب نمبر جو ہے وہ لیسوتو کا ہے، اس میں 41 بچے مر جاتے ہیں۔ 41 بچے 28 دن کی عمر سے پہلے مر جاتے ہیں، 4 ہفتے سے پہلے مر جاتے ہیں، 1000 میں سے 41 بچے۔ لیسوتو دنیا کا سب سے برا ہے۔